گھر والے میری محبت کو پسند نہیں کرتے اور میں اس لڑکی کے علاوہ کسی اور کو خوش نہیں رکھ پاؤں گا. کیا گھر والوں کی بات مان کر میں کسی اور سے شادی کر کے اس کی آنے والی زندگی خراب کر دوں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ گھر والے کیوں راضی نہیں ہو رہے؟ آیا ان کے پوائنٹس ویلڈ ہیں اور ان کے پوائنٹس ویک ہیں جس کی بنیاد پہ وہ راضی نہیں ہو رہے؟ اگر ان کی بات صحیح ہے تو ان کے گھر والوں کو مان لینا چاہیے، اور اگر گھر والوں کی بات صحیح ہے، ان کے ریزن صحیح ہیں، تو پھر ان کو مان لینا چاہیے. یہ پہلی بات ہے، یعنی دونوں میں سے ایک صحیح ہے، ایک کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے، تو جو بھی صحیح ہے اس کو مان لینا چاہیے، اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ شادی کرتے ہیں اسی لڑکی سے جس کو یہ پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، تو احتمال زیادہ یہ ہے کہ وہ لڑکی زیادہ وقت تو گھر والوں کے ساتھ رہے گی، یعنی اپنے ساس سسر اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ رہے گی. تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹف ٹائم ہو، اس کے ساتھ مشکلات زیادہ ہوں، کیونکہ شوہر کام پہ ہوگا، زیادہ تر وقت باہر ہوگا، تو یہ لڑکی کو ڈیفیکلٹیز ہوں گی، کیونکہ وہ اس طرح سے گھر میں آئی ہے کہ کوئی اس کو پسند نہیں کر رہا، تو اس کے لیے ایڈجسٹ ہونا اور فیس کرنا سچویشن کو مشکل ہو جائے گی. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر لڑکے کے اندر کنونسنگ پاور نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کو کنونس نہیں کر پا رہا، اس کے باوجود کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے، اس کے دلائل بھی صحیح ہیں، تو خاندان کے کسی ایسے فرد کو انوالو کرے کہ جو ان کے پیرنٹس سے بات کر سکیں، چاہے وہ ان کے اپنے بڑے بھائی ہوں، بڑی بہن ہو، یا چچا ہوں، یا ماموں ہو، کوئی بھی رشتہ دار جو اس لڑکے کو سمجھ سکتے ہوں، اس کی فیلنگز کو سمجھ سکتے ہوں، اور وہ اس کی بات کو سمجھنے کے بعد ان کے گھر والوں کو کنونس کریں کہ وہ جس کو پسند کر رہا ہے اس کی شادی کر دی جائے، جو کہ آئیڈیل سچویشن ہو اور سب گھر والے راضی ہوں، کیونکہ یہ بہترین عمل ہے. چوتھی چیز یہ کہ دین نے اجازت دی ہے لڑکے کو کہ وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتا ہے اور اس کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن ساتھ میں دین نے یہ بھی بتایا کہ اچھی بات یہ کہ سب ہنسی خوشی اس شادی میں شریک ہوں، سب راضی ہوں. تو پھر آپ ٹائم لیں، کنونس کریں اور پھر شادی کریں. لیکن ایسی شادی جو زبردستی کی جا رہی ہو، کسی اور سے کروا رہے ہو اور آپ راضی نہیں ہو، تو یہ شادی اسلام کے نزدیک صحیح نہیں ہے. دوستو، شادی اور شریک زندگی کا انتخاب ایک نہایت اہم فیصلہ ہے. اس فیصلے کے لیے ہمیں بہت غور و فکر کرنا چاہیے. ایک اچھی شریک زندگی میں کیا صفات اور کیا معیار ہونے چاہیے، اس سلسلے میں آپ ہماری سیریز اسپاؤس سلیکشن کو ضرور دیکھیں، جس کا لنک یہاں موجود ہے، اور ڈسکرپشن میں بھی جس کا لنک موجود ہے. کیا چاندی کے برتن میں کھانا پینا جائز ہے؟ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی آدمی سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھاتا ہے کہ جو یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے. اب آئیے ہم آپ کو مراجع کرام کے نظریات سے آگاہ کرتے ہیں. تمام مراجع کرام فرماتے ہیں کہ وہ برتن جو سونے اور چاندی سے بنے ہیں اس میں کھانا پینا ہر اعتبار سے حرام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ گھر میں اگر وہ ان برتنوں کو سجانے کے لیے، زینت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی انسان نہ کرے تو بہتر ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جن برتن پر صرف سونے اور چاندی کا پانی چڑھا ہوا ہے، سونا اور چاندی نہیں ہے، وہ دھات خود نہیں ہے بلکہ صرف اس کا پانی چڑھا ہوا ہے، اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ پتہ نہ چلے کہ جس برتن پر میں کھا رہے ہیں وہ سونے، چاندی یا کسی اور چیز سے بنا ہوا ہے تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک اہم مسئلہ اسی حوالے سے یہ ہے کہ مجبوری میں صرف انسان اتنا ہی کھا سکتا ہے کہ جتنا اس کی ضرورت ہو. اور آخری بات ہے وہ یہ کہ قرآن شریف کے خلاف، قرآن شریف کی جلد یا تلوار کے جسم غلاف میں رکھی جاتی ہے، اسی طریقے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے. مراجع کہتے ہیں کہ قرآن کے جلد کو بنانے میں، سونے چاندی سے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس کے استعمال کرنے میں. مصحف فاطمہ اور الجفر کی کیا اہمیت ہے؟ کس نے ان کتابوں کو لکھا اور اس وقت یہ کتابیں کہاں ہیں؟ یہ 3 الگ الگ کتابیں ہیں. مصحف فاطمہ جیسے مصحف عبداللہ بن عباس یا مصحف دوسرے جو صحابہ کے نام سے مصحف، یعنی مصحف سے مراد وہ قرآن کریم کے نسخے ہیں. یہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی احادیث ہیں یا ان کے فرامین ہیں جو ان کی ہدایت. تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب امیر علیہ السلام نے جناب سیدہ کی باتوں کو لکھا، اسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے. ان کی احادیث اور دعائیں اور بہت سی چیزیں بی بی سے ہیں. اور 2 کتابیں اور جعفر اور جامعہ، یہ 2 کتابیں ہیں، یہ بھی جناب امیر نے لکھی ہیں لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جناب سیدہ سے، جس میں قیامت تک کے حالات ہیں کہ کیا کچھ ہوگا، جزیات بھی ہیں، باریکیاں، کلیات. تو یہ جو ہے جناب سیدہ کا اپنے بیٹوں کے لیے، یعنی ائمہ اہل بیت حضرت امام حسن سے لے کے 12ویں امام تک کے جو ائمہ ہیں ان کے لیے خاص کچھ ہدایات، یہ چیزیں ہیں رسول خدا، جناب سیدہ اور جناب امیر علیہ السلام سے. دوستوں، مصحف فاطمہ اس الہامی مجموعے کا نام ہے کہ جسے حضرت جبرائیل نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بیان کیا تھا اور امام علی علیہ السلام نے اس حدیث کو لکھا تھا. اس مصحف میں قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رتبہ اور کیا درجہ ہوگا اسے بیان کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ قیامت تک کے آنے والے واقعات کو بیان کیا گیا ہے. یہ مصحف
مصحف یہ کہ بعد دیگری ہر ائمہ کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے اور اس وقت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس موجود ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں چوری کی بجلی چلتی ہے، اس پر کھانا بنانا، موٹر سے پانی کھینچنے کا کام وغیرہ ہوتا ہے، اور میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ گھر سود خور انسان کا ہے جو کہ مسلم ہے۔ بچپن سے آج تک میں اس حالت میں اسی گھر میں رہ رہا ہوں، لیکن اس وقت میری عمر 16 سال کی ہو چکی ہے، پھر بھی مجھے وہی کھانا کھانا پڑتا ہے اور وہی پانی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے اور ایسی حالات میں اللہ کی رضامندی کیا ہے؟ مجھے شک ہے اگر میں گھر پہ کسی سے کہوں گا کہ ایسا مت کیجیے تو کوئی میری بات کو سیریس نہیں لے گا۔ پلیز میرے اس سوال کا جواب تفصیل سے دیجیے۔ برادر، اگر آپ مجبور ہیں کہ آپ اسی حالت میں رہیں اور آپ اگر منع کرتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کم از کم ان کو کہیں ضرور، اور جتنا اپنے دل میں اس حوالے سے اس کام سے نفرت رکھ سکتے ہیں وہ نفرت اپنے دل میں رکھیں، استغفار کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی گنجائش، کوئی راستہ نکالے کہ جہاں پر آپ مثلاً یہ کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ خود کمانے لگیں اور اپنے لیے کوئی مناسب جگہ لے سکیں، یا اگر کم آمدنی آ رہی ہو تو آپ کم از کم جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے حصے کا جو ہے وہ خمس یا رد مظالم کا صدقہ نکال کر جو ہے وہ استغفار کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے لیے کوئی مناسب حل نہیں ہو جاتا۔ لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ حل کی طرف بھی متوجہ رہیں، اور جہاں تک اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں بات خلاف کریں، جہاں نہیں کر سکتے وہاں پہ استغفار کریں، اور اس اصل کام سے نفرت، یعنی یہ جو چوری اور اس طرح کے سلسلے ہیں، ان سے جو نفرت آپ کے دل میں، انشاءاللہ پروردگار آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو اس مشکل سے باہر نکالے گا۔ اگر کوئی وعدہ جذبات میں کر لیا جائے اور اس کو پورا کرنا مشکل ہو تو کیا کیا جائے، اور اگر کبھی وعدے کے مطابق عمل نہ کر سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ سیستانی صاحب کے اکارڈنگ اگر جذبات میں آ کر کے کوئی وعدہ کسی سے کیا گیا ہے تو وہ اس پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے اور اس کو انجام دینا ضروری نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے وعدے پر عمل کرے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ انسان کو جذبات میں آ کر کے کوئی فیصلہ لینا نہیں چاہیے، اور اسی طرح سے اگر غصے کی حالت میں ہے یا یہ کہ نارمل حالات میں نہیں ہے انسان، تو کسی سے نہ کوئی وعدہ کرے اور نہ ہی کوئی اہم فیصلہ لے کہ جس سے اس کی زندگی کے اوپر اثر پڑے اور پھر بعد میں اس کو پچھتانا پڑے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان جب کوئی فیصلہ لینا چاہ رہا ہے، کوئی وعدہ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہے، تو ایک نارمل حالت میں ہو اور سوچ سمجھ کر ہی اقدام کرے۔ بہرحال وعدے کے سلسلے میں بھی ایسے ہی ہے کہ انسان جب وعدہ لینے جا رہا ہے تو کوشش یہ کرے کہ جذبات میں نہ ہو، احساسات اس کے حاوی اس کے اوپر نہ ہو، بلکہ اپنی عقل کی روشنی میں اور اپنی صحیح فکر کی روشنی میں انسان کوئی وعدہ کرے اور ایسا وعدہ کرے جس کو پورا کر سکے اور جس کو نبھا سکے۔ دوستوں، کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت ہمیں جذبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ لیں، بلکہ دین کی تعلیم یہ ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ لیں اس میں جذبات کو نہیں بلکہ خدا کی مرضی اور اس کی رضایت اور اس کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے بندے خدا، کسی سے محبت کرو تو خدا کے لیے، کسی سے دشمنی کرو تو خدا کے لیے، کسی سے رحمت و شفقت سے پیش آؤ تو خدا کے لیے، اور اگر کسی سے لڑائی کرو تو خدا کے لیے، کیونکہ اس کے علاوہ تم ولایت خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہو، اور آدمی جب تک اس طرح سے نہ ہو وہ ایمان کے مزے کو نہیں چکھ سکتا ہے، اگرچہ اس کے نماز و روزے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے باڈی پارٹس کو ڈونیٹ کر سکتا ہوں، اور اگر کر سکتا ہوں تو اس کے کیا شرائط ہیں؟ اس سلسلے میں آغا سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ مسلمان کے جسم کے اعضاء کو کاٹنا جب تک وہ زندہ ہے یا اس کے مرنے کے بعد بھی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کاٹتا ہے تو اس کا دیا دینا ضروری ہوگا۔ اگر کاٹا ہے کسی نے، دیا بھی دے گا اور ساتھ ساتھ اس کو دفن کرنا بھی ضروری ہے، مگر یہ کہ کسی مسلمان کی جان یا کسی مسلمان کی زندگی اس حصے، اس عضو کے اوپر متوقف ہو، یعنی اس کو گفٹ کیا جائے اور اس سے دوسرے مسلمان کے جسم میں اگر لگایا جائے تو دوسرے مسلمان کی زندگی بچ جائے گی اور اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اس سلسلے میں دیا جا سکتا ہے، گفٹ کیا جا سکتا ہے باڈی پارٹس، لیکن اس میں دیا دینا واجب ہے۔ جس شخص کا عضو دیا جا رہا اس کو دیا دینا اور اس کو کمپنسیٹ کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ وہ خود وصیت کر دے یا خود اپنی زبانی اس نے کہہ دیا ہو تو اس وقت اس کا دیا دینا واجب نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اس نے خود اجازت دے دی ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی جان یا اس کی زندگی اس باڈی پارٹ پہ، اس عضو پہ متوقف ہو تو اس کو دیا جا سکتا ہے، شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، شکریہ۔